الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. کلوز ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے ساتھ ساتھ ہو جائیں تاکہ پیچھے جو آنے والے ہیں ان کو جگہ مل جائے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. اور ان میں سے ایک موت ہے کہ اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں. مسلمان بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، کرسچن بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، اور دہریہ بھی مانتا ہے کہ موت برحق ہے اور موت آنی ہے. تو موت ایک ایسی اتفاقی چیز ہے کہ اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں. لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر اختلاف کرتے ہیں اور نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کے اندر اختلاف کرتے ہیں، لیکن موت کے اوپر کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. اسی طرح یہ بھی اتفاقی چیز ہے، کسی کا اختلاف نہیں کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے اور کس وقت یہ زندگی ساتھ چھوڑ دے. کسی کو یہ معلوم نہیں کہ مجھے کب مرنا ہے، میری موت کب واقع ہوگی. تو اس کے اوپر بھی کسی کو اختلاف نہیں. ہمارے بابا زبان مرحوم پرسوں یہاں پر جمعہ پڑھا اور ہنستے مسکراتے یہاں سے رخصت ہوئے اور کل دنیا ہی سے رخصت ہو گئے. تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، کس وقت آ جائے. فرمایا کہ ہماری زندگی کی، انسان کی زندگی کی مثال ایک چراغ کی ہے کہ جو ایک کھلے میدان کے اندر رکھا ہوا ہو اور کسی طرف سے ہوا کا ایک جھونکا آئے اور وہ شمع، وہ چراغ گل ہو جائے، بجھ جائے. یا جس طرح انسان روتا ہے اور روتے وقت اس کی پلکوں کے اوپر
آنسو ہوتے ہیں تو آنسو کا وہ قطرہ کسی بھی وقت نیچے گر کر کے مٹی میں مل جاتا ہے، آنکھ جھپکنے میں پل بھر میں وہ قطرہ گرا اور مٹی کے اندر مل گیا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے۔ اسی لیے چند نوجوان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اقیس الناس، لوگوں میں سمجھدار اور ہوشیار اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سمجھدار اور ہوشیار اور عقل مند وہ ہیں کہ جو اکثر ذکر الموت، کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرتے ہو، موت کو یاد رکھتے ہو، اور کثرت کے ساتھ موت کی تیاری کرتے ہو۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں یہ عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں کہ جو ہر وقت موت کو یاد رکھیں اور موت کے لیے تیار ہوں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ذکر حازم اللذات، اے لوگوں لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما حازم اللذات، لذتوں کو مٹا دینے والی، ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا الموت، وہ موت ہے کہ جو ساری لذتوں کو مٹا دے گی، ساری لذتیں ختم ہو جائے گی اور اچانک آ جائے گی۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو شہادت کا درجہ بھی ملے گا؟ فرمایا ہاں، اس آدمی کو شہادت کا درجہ ملے گا جو رات اور دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد رکھے، 10 مرتبہ دن میں، 10 مرتبہ رات میں۔ جو آدمی اپنی موت کو یاد رکھے گا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، تو اس کو شہادت کا درجہ رب العالمین عطا فرمائیں۔ تو اس لیے موت ہر گھر کی مہمان ہے اور ہر گھر میں موت نے آنا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جب موت آئے تو اپنے مردے کو شریعت کے اصولوں کے مطابق اسے سنبھالنا چاہیے۔ میں چند معروضات عام طریقے سے ہٹ کر کے مسائل کے طور پر عرض کروں گا، اس لیے کہ اکثر ہم میں سے جو لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا جو باپ، ہمارا جو بھائی، ہمارا جو بیٹا، ہمارا جو رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کو کفنانا کیسا ہے، اس کو غسل کس طرح دینا ہے۔ ابھی غسل دینے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی، اس لیے موت ہر گھر کی مہمان ہے۔ اس لیے جب کسی کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہوں تو فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی چارپائی کو قبلہ رخ کر دیا جائے، قبلے کی طرف اس کا منہ پھیر دیا جائے، آسانی کے ساتھ اگر ہو سکے سر شمال کی طرف، پاؤں جنوب کی طرف ہوں، قبلہ رخ کر دیا جائے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں اس کے پاس موجود ہوں، رونا دھونا نہ ہو، بلکہ اس وقت جو ہے کلمے کا ورد کیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ جب کسی کا انتقال ہو مرتے وقت اپنے مردوں کو لا الہ کی تلقین کرو، یعنی یہ نہ کہو کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے کلمہ درمیانی آواز میں پڑھو تاکہ اس کی بھی توجہ اس طرف ہو جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے، اور جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے بعد اب خاموشی اختیار کر لو، مسلسل اس کو مت پڑھو۔ اگر کوئی پڑھا ہوا ہے وہاں پر سورہ یاسین تلاوت شروع کر دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس لیے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی وجہ سے روح نکلنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے اور نزع کی سختی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سورہ یاسین کی تلاوت ایک آدمی شروع کر لے، اور جب اس کی روح نکل جائے تو اس کے بعد
کوئی کپڑا لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر اس کے سر کے اوپر باندھ دیا جائے تاکہ اس کے منہ کھلا نہ رہے، نرمی کے ساتھ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، منہ بند کر دیا جائے، اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے، اس کے پاؤں کو ٹانگوں کو سیدھا کر کے دونوں جو انگوٹھے ہیں کسی کپڑے کی کترن کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے تاکہ اس کی ٹانگیں کھلی نہ رہیں اور سکڑ نہ جائیں۔ اس طرح اس کو سیدھا کرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھیں، رونا دھونا نہ کریں، اور قبلہ رخ رکھ کر کے پھر اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کو اطلاع کریں کہ قبر کی تیاری کریں اور اس کے کفن دفن کی تیاری کریں۔ جب تک اس کو غسل نہیں دیا جاتا اس وقت تک اس کے پاس کوئی جنبی آدمی جس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے، جنابت کی حالت میں ہے، حیض اور نفاس والی عورت، وہ اس کے پاس نہ آئے، اور جب تک اسے غسل نہیں دیا جاتا اس وقت تک اس کے پاس قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، اور جلد سے جلد اس کو غسل دینے کا انتظام کیا جائے، اس میں دیر نہ لگائی جائے۔ بسا اوقات جنازے میں تاخیر ہوتی ہے تو لوگ غسل بھی تاخیر سے دیتے ہیں، فرمایا غسل دینے میں تاخیر نہ کی جائے، اس کے غسل کا جلدی انتظام کیا جائے، کفنانے کا انتظام کیا جائے۔ ایک مرد کے لیے کفن کی جو چادریں ہیں 14 گز کی ہونی چاہیے، عورت کے لیے 17 گز، 3.25 گز کا ایک چادر جو ہے پہلے پھاڑ کر کے اگر اس کا عرض چھوٹا ہے درمیان سے سی کر کے اس کو بڑا کر دیں، اور مرد کے لیے 3 مسنون کپڑے ہیں، ازار، قمیص اور لفافہ، جسے چادر بھی کہتے ہیں، چادر لفافہ 3.25 گز کا ہو، اور دوسری قمیص اور ازار جو ہیں وہ 2.5 گز کے ہوں، چوڑائی کم ہے تو زیادہ 2 پیس اکٹھے کر لیے جائیں، درمیان سے سلائی کر لیں۔ جو قمیص ہے وہ اتنی لمبی ہو کہ گھٹنوں تک پہنچ سکے، اس کو تہ کر کے درمیان سے 1 فٹ کی مقدار میں شگاف ڈال لیں تاکہ سر آسانی سے اس کے اندر جا سکے، اور غسل کے لیے بالٹی ہو، 2 لوٹے ہوں، مگ ہو، کافور ہو 8 دانے، اسی طرح اگربتی یا لوبان، صابن، تولیہ اور 2 چادریں جو رنگدار ہوں۔ عام طور پر لوگ جب کفن تیار کرتے ہیں 3 چادریں بنانے کے بعد میت کو نہلانے کے لیے بھی اسی کفن سے 2 چادریں پھاڑ دیتے ہیں سفید کپڑے کی، اور جب میت کو نہلانے کے لیے وہ چادریں ڈالی جاتی ہیں، پانی ڈالتے ہیں تو جسم ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا سفید چادر سے نہلاتے وقت اس کے اوپر سفید چادر نہ ڈالی جائے بلکہ رنگدار چادر، کوئی بھی صاف جو گھر کے اندر رنگدار چادر موجود ہیں 2 چادریں ان کا انتظام کر لیا جائے، اور جب اس کو نہلانے کے لیے لائیں ایک تختے کے اوپر ڈالنے سے پہلے 2 دفعہ اس کو صاف پانی سے دھو دیں، اگربتی وغیرہ سے 3 دفعہ اس کو دھونی دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے میت کو لا کر کے اس کی جو قمیص ہے اور جو بنین ہے اس کو نکال کر کے اس کو لا کر کے تختے پہ ڈال دیں، اور وہ جو رنگین چادر ہے اس کو سینے سے لے کر کے گھٹنوں تک جو پردے کا مقام ہے وہاں پہ ڈال دیں، اور اس کے بعد اس کی شلوار جو ہے اس کو نکال لیں۔ شلوار نکالنے کے بعد اب سب سے پہلے جو غسل دینے والے ہیں بعض لوگ وہاں پر بھیڑ بنا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، 5-6 آدمی 4 ہوں یا 5-6 آدمی اس سے زیادہ نہ ہوں، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں غسل دینے کی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ غسل دینا کسی کمی لوگوں کا کام نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل وہ دے جو کسی کام کا نہ ہو، یہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے۔ ساری زندگی جس نے کمایا، جس نے کھلایا، جس کے ساتھ قریبی تعلق تھا، اب غسل دیتے وقت جو ہے اس سے اجنبی بن کے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، دور دور بھاگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ غسل دیں، اور غسل دیتے وقت جو غسل دینے والا ہے سب سے پہلے استنجا کروائے، بائیں ہاتھ کے اوپر دستانہ چڑھا کر کے
اگر مہیا نہ ہو کپڑے لپیٹ کر کے اس کو استنجا کروایا جائے، دونوں راستوں آگے پیچھے کا استنجا کروایا جائے 3 دفعہ۔ استنجا کروانے کے بعد روئی سے 3 دفعہ اس کے ہونٹوں کے اوپر روئی کو پھیر دیا جائے۔ اگر مرنے والا حالت جنابت میں فوت ہوا ہے تو ایسی صورت میں منہ کے اندر بھی پانی پہنچایا جائے، ناک کے اندر بھی پانی پہنچایا جائے۔ اگر حالت جنابت میں انتقال نہیں ہوا تو پھر صرف منہ کے اوپر، مسوڑوں کے اوپر جو ہے اس روئی کو 3 دفعہ تر کر کے اور نچوڑ کر کے پھیر دیا جائے۔ پھر اسی طرح دونوں نتنوں میں 3 دفعہ روئی بہو کر کے پھینک دی، اور اس کے بعد جو ہے کانوں کے اندر روئی ڈال دیں اور ناک کے اندر روئی رکھ دیں تاکہ پانی جو ہے اس کے اندر نہ پہنچے۔ اس کے بعد پھر وضو شروع کرنا ہے۔ 3 مرتبہ اس کا چہرہ، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک پورا چہرہ 3 دفعہ اس کی دھلائی کریں۔ پھر دایاں ہاتھ 3 دفعہ کونی سمیت، بایاں ہاتھ 3 دفعہ کونی سمیت، پھر اس کے بعد سر کا مسح، اور پھر اس کے بعد دایاں پاؤں 3 دفعہ ٹخنے سمیت، بایاں پاؤں 3 دفعہ ٹخنے سمیت۔ یہ وضو مکمل ہو گئے۔ اب وضو مکمل کرنے کے بعد پھر اس کا سر اور اس کی جو داڑھی ہے اس کی پانی کے ساتھ صابن لگا کر کے دھونا ہے۔ سر اور داڑھی کو دھونے کے بعد پھر میت کو بائیں کروٹ کے اوپر لٹا دے۔ دائیں کروٹ اوپر آ جائے گی، بائیں کروٹ نیچے تختے کے ساتھ 2 آدمی اس کو سہارا دے دیں، اور سر سے لے کر کے پاؤں تک اس طرح پانی ڈالیں کہ جو اس کی کروٹ تختے کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہاں تک پانی آسانی سے پہنچ جائے۔ صابن لگائیں اور اس کو غسل دے دیں۔ پھر اس کو دوسری کروٹ پہ، دائیں کروٹ پہ لٹا دیں، بائیں کروٹ اوپر آ جائے اور دائیں کروٹ نیچے، اور سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح پانی ڈالیں کہ اس کی جو دائیں کروٹ تختے کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہاں تک پانی پہنچ کر کے نکل جائے، اور صابن لگا کر کے اس کو صاف کر دیں۔ یہ 2 دفعہ کرنے کے بعد پھر اس کو سیدھا سٹ لٹا دیں، اور جتنا آپ اس کو بٹھا سکتے ہیں سہارا دے کر کے اس کی اوپر کی جو باڈی ہے اس کو اوپر اٹھائیں، اور بٹھانے کی صورت میں اس کو اوپر اٹھا کر کے اس کے پیٹ کے اوپر آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ ہاتھ چلائیں تاکہ کوئی گندگی وغیرہ پیشاب پخانہ ہو تو وہ نکل جائے، اور پھر اس کو دھو دیں، استنجا کروا دیں۔ اس کے بعد بالٹی میں جو آپ نے کافور پہلے سے ڈال کر کے رکھا ہے نیم گرم پانی میں، وہ پانی لیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک 3 مرتبہ پورے بدن پہ وہ کافور ملا ہوا پانی جو ہے اس کو ڈالیں تاکہ اچھی طریقے سے اس کے پورے بدن پہ وہ پانی پہنچ جائے۔ یہ غسل مکمل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اب جو آپ نے اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی غسل کے وقت وہ گیلی ہو گئی، اس کو ہٹا کر کے دوسری جو چادر ہے خشک وہ اس کی جس پردے کے اوپر ڈال لیں، اور تولیہ سے اس کے جسم کو جو ہے وہ خشک کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے تختے پہ آپ نے کفن ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے جو بڑی چادر ہے وہ ڈالیں نیچے، جو آپ نے پٹیاں بنائی ہیں بڑی چادر سے پہلے وہ 3 پٹیاں درمیان میں سینے کے برابر، پاؤں کے نیچے، سر کے نیچے 3 پٹیاں جو ہے وہ ڈال لیں۔ پھر بڑی چادر ڈالیں، پھر اس کے بعد دوسری چادر جو چھوٹی ہے وہ ڈالیں، پھر اس کے بعد قمیص وہ ڈالیں، اور قمیص کے جو اگلے والا حصہ ہے اس کو اوپر سے سمیٹ کر کے سر کی طرف رکھ دیں۔ پھر پردے کے ساتھ میت کو اٹھا کر کے اس چارپائی پہ لا کر کے رکھیں، اور وہ جو قمیص کا اوپر والا حصہ ہے وہ سر سے ڈال کر کے گھٹنوں تک پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد جو عطر آپ نے رکھی ہے اس کی داڑھی کے اوپر اور اس کے سر کے اوپر عطر لگائیں، اور پھر جو سجدے کے اعضاء ہیں ناک، پیشانی اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں، اس کے اوپر جو ہے کافور مل لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو دوسری چادر ہے اس کو لپیٹتے ہیں، پہلے بائیں طرف سے پھر اس کے بعد دائیں طرف سے۔ جس طرح نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو بائیں ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، دائیں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اسی طرح پھر بائیں طرف سے چادر لپیٹیں، پھر دایاں پلہ جو ہے وہ ڈالیں تاکہ دایاں اوپر آ جائے، پھر جو آخری بڑی چادر ہے اس کو لپیٹیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے کفنانے کے بعد اب جو ہے اس کی جو پٹیاں ہیں وہ باندھ لیں۔
صفی سیدھی فرما رہے ہیں. بھائی سب سیدھی کر دو, آگے پیچھے نہ ہو, قریب قریب بھی ہو جائیں, سجدہ تو کرنا نہیں, اور سب سیدھی رکھیں, آگے پیچھے نہ ہو, ٹخنے سے ٹخنا ملائیں, کندھے سے کندھا ملائیں. تھوڑا سا آگے ہو جائیں, آپ آگے ہو جائیں تھوڑا, لائن تک پہنچ جائیں. نیت سماعت فرمائیں. چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے اس میت کے, پیچھے اس امام صاحب کے, منہ میرا طرف قبلہ شریف, اللہ اکبر. یہ نیت ہے. اگر یہ نیت کسی کو نہیں بھی آتی تو نیت صرف نام ہے, دل کے ارادے کا, دل کے قصد کا, کہ میں نے نماز جنازہ پڑھنا ہے, اتنی نیت کر لینا, یہ بھی کافی ہے. نیت کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ دیں گے ناف کے نیچے, اور پھر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ پڑھیں. وجل ثناؤک کے الفاظ ہیں, اگر کسی کو نہیں آتے تو کوئی بات نہیں, صرف یہی پڑھ لے جو نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود شریف جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, سیغوں کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, اگر کسی کو وہ سیغے نہیں آتے تو درود ابراہیمی نماز میں جو پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں. پھر تیسری تکبیر کے بعد جو بالغ ہیں ان کے لیے دعا مانگنی ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما دے, اور جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے, جو حاضرین ہیں ان کی مغفرت فرما, اور جو غائبین ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں حاضر نہیں ہو سکے ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما, ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما, ہماری عورتوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جو ہم میں سے زندہ رہیں انہیں دین اسلام پہ زندہ رکھ, اور جو ہم میں سے فوت ہوں ایمان کی حالت میں انہیں دنیا سے اٹھا. یہ جنازے کی اندر ہم دعا مانگتے ہیں جس کا ترجمہ میں نے عرض کیا. ایسی جامع دعا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی دعا نہیں ہو سکتی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اور اس کے بعد جو ہے پھر تکبیر ہوگی اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا. یہ اجتماعی دعا ہے جو جنازے کی صورت میں ہم مانگتے ہیں, اس کے بعد کوئی اجتماعی دعا نہیں ہے. نماز جنازہ کے دوران میں اگر کوئی آدمی شریک ہوتا ہے ایسے وقت میں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو فرمایا کہ وہ تکبیر کا انتظار کرے. جب امام تکبیر اگلی کہے شریک ہو جائے. جتنی تکبیرات اس کی رہ گئی ہیں سلام پھیرنے کے بعد وہ صرف تکبیرات کہہ کر کے سلام جو ہے وہ پھیر دے. نماز جنازہ کے اندر دو فرض ہیں, ایک قیام ہے کھڑا ہونا, اور دوسری 4 تکبیرات ہیں جو 4 رکعت کے قائم مقام ہیں. یہ 2 فرض ہیں. اگر ان 2 فرضوں میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے نماز جنازہ نامکمل ہے. تو اس لیے ان فرائض کا خیال رکھیں. 3 سنتیں ہیں, ثنا ہے, درود شریف ہے اور دعا ہے. سنت اگر کوئی رہ بھی جاتی ہے نماز جنازہ ہو جائے گا, لیکن فرض اگر چھوٹ گیا نماز جنازہ نہیں ہوگا. دفنانے کے بعد اکثر لوگ جو ہیں مختلف قسم کی چیزیں کرتے ہیں. سب سے پہلے جو میت ہے دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں یا نہیں. اگر حقوق اللہ اس کے رہ گئے ہیں, نمازیں اس کی رہ گئی ہیں, روزے اس کے رہ گئے ہیں, نمازیں جتنی رہ گئی ہیں اس کا فدیہ ادا کریں, روزے رہ گئے ان کا جو ہے فدیہ ادا کریں, زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں, حج فرض تھا حج نہیں کر سکا اس کی طرف سے حج بدل کروائیں, کسی کا قرض تھا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کریں, اس نے وصیت کی ہے اس وصیت کو پوری کرنے کی کوشش کریں, 1/3 کے اندر جو ہے اس کی وصیت ہوگی. اگر بیوی کا اس کے اوپر مہر تھا اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں, کسی کا حق دبایا تھا اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں.
کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی معافی منگوا لیں. تو یہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں جن کی طرف جو ہے بجائے رسوم اور رواجات کے ہمیں زیادہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. آج شام تک یہیں پر بیٹھیں گے دعا کے لیے، اور کل سے پھر انشاءاللہ 6 ایج بینک روڈ پہ وہاں پہ جو ہے طارق زمان صاحب کا جو گھر ہے وہاں پر تعزیت کے لیے لوگ آئیں گے. اسی طرح ایک اور اعلان ہے، حاجی محمد صدیق صاحب کی زوجہ اور حاجی محمد یونس صاحب کی والدہ انتقال فرما گئی ہیں اے بی فیلڈ روڈ فرد پاک میں. کل ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. یہ فرما